اللہ 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 میری دھڑکن دھڑکن بولے اللہ اللہ دھڑکن دھڑکن بولے اللہ اللہ میرا مالک میرا سائی رہبر تو اللہ 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 سب کچھ بھولوں بس تو ہی یاد رہے جیون تیری چاہت سے آباد رہے سب کچھ بھولوں بس تو ہی یاد رہے جیون تیری چاہت سے آباد رہے دل کے اندر دل کے باہر ہر سو تو دل کے اندر دل کے باہر ہر سو تو میرا مالک میرا سائی رہبر تو اللہ 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 اپنے ذکر سے جیون میرا مہکا دے اپنے نام پہ جینا مجھ کو سکھلا دے تیری ہی آواز سنائی دے ہر سو بس بس تیری ہی آواز سنائی دے ہر سو میرا مالک میرا سائی رہبر تو اللہ 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 سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ بارک اللہ تقبل اللہ احسنتی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اجعلنا من النساء الصالحات اللہم اغفر للمسلمین جمیعا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ اے اللہ میں تجھ سے بخشش طلب کرتی ہوں اور تیری ہی جانب رجوع کرتی ہوں ماہ غفران بخشش و نجات کا مہینہ ہے اور یہ جو عشرہ شروع ہوا ہے یہ جناب بخشش کا یہ مغفرت کا عشرہ ہے اس عشرے میں اللہ تبارک و تعالی سے اپنے گناہوں پہ تائب ہوتے ہوئے مغفرت طلبی کی جائے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور گڑ گڑاتے ہوئے احساس ندامت کے ساتھ شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ طلب کی جائے اور پروردگار کو راضی کرنے کی کوشش کی جائے
اور جب انسان یعنی آپ سمجھ لیجئے کہ آج ہم بات کر رہے ہیں اعمال کی بخشش کے تعلق سے، بخشش اعمال یعنی استغفار، ٹو سیک forgiveness آف اللہ سبحانہ وتعالی. آج ہم استغفار پہ بات کریں گے. آج ہم اللہ تبارک و تعالی کے حضور معافی طلب کریں گے. آج ہم اللہ تبارک و تعالی سے معافی کس طرح مانگنی ہے اپنی، یعنی ہمیں پتہ ہے نا، معلوم ہے، سب جانتے ہیں کہ کیا 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 ہے، کیا صحیح نہیں کیا. آج اس احساس ندامت کے ساتھ اپنے ان گناہوں کو یاد کرتے ہوئے وہ طریقہ سیکھیں گے کہ جناب یہ معافی کس طرح طلب کی جاتی ہے، کیونکہ یہ عشرہ مغفرت ہے جو شروع ہوا ہے. آج جو اسکالرز میری آپ کی ہم سب کی رہنمائی کے لیے ماشاء اللہ آن دی سیٹ موجود ہیں. پہلی مہمان اسکالر ماشاء اللہ بہت خوبی کے ساتھ با کمال اسکالر ہیں اور بڑی عمدگی کے ساتھ آپ گفتگو فرماتی ہیں. ہم آپ کو سلام عرض کرتے ہیں. ڈاکٹر امتیاز جاوید خاکوی صاحبہ میری پہلی مہمان ہیں. میں سلام عرض کرتی ہوں. السلام علیکم آپا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپا کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ. ماشاء اللہ، اللہ آپ کو سلامت رکھے. ہماری آج کی دوسری مہمان اسکالر ماشاء اللہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. آپ حافظہ ہیں اور آپ قاریہ ہیں اور آپ بڑی خوبی کے ساتھ گفتگو بھی کرتی ہیں اور نوجوان نسل میں سمجھتی ہوں کہ یہ ایک ہونہار اضافہ ہے. ہم انہیں سلام عرض کرتے ہیں، انہیں ویلکم کرتے ہیں، رمضان کی مبارکباد دیتے ہیں. حافظہ عائشہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ. رمضان کریم، خیر مبارک. جناب ان کے ساتھ موجود ہیں ماشاء اللہ بڑی خوبی کے ساتھ آج آغاز کیا ہے اور یہ بہن اس کا اپنا انداز ہے اور بڑی خوبی کے ساتھ، رچاؤ کے ساتھ اور محبت کے ساتھ جب حمدیہ کلام پڑھتی ہے تب بھی مجھے وہ محبت نظر آتی ہے اور جب نعتیہ کلام پڑھتی ہے تب بھی ایک جداگانہ انداز ہوتا ہے جو انہیں دوسروں سے ممتاز کر دیتا ہے. ہم سلام عرض کرتے ہیں محترمہ شگفتہ عمران کو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. شگفتہ کیسی ہو آپ؟ الحمدللہ الحمدللہ. شگفتہ آپ کو ویلکم کرتے ہیں اور رمضان کی مبارکباد پیش آپ کو بھی کرتے ہیں. بہت بہت مبارک. بہت شکریہ بہن آپ کا. آپا میں آپ کی سمت آؤں گی اور آج جو ٹاپک ہمیں دیا گیا ہے یعنی آج ہم بات کر رہے ہیں بخشش کے تعلق سے، معافی طلب کرنے کے تعلق سے. اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا ہے. یہ جو اس کی شان غفاری ہے، وہ غفار بھی ہے، دی موسٹ فارگیور، وہ غفور بھی ہے. تو کس طرح سے آپ یعنی مبالغے کے ساتھ اگر ہم بات کریں کس طرح آپ اس کی شان غفاری کو دیکھتی ہیں؟ شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ طٰہٰ میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، کہ بے شک میں غفار ہوں. جی. اور پھر قرآن مجید میں بے شمار مقامات پر آپ کو ملے گا اللہ غفور الرحیم، کہ اللہ بخشنے والا، مہربان، رحم کرنے والا ہے. یہ جو غفار ہونا اس نے بیان کیا خود. اس کا روٹ ورڈ دیکھیں غافرہ ہے، جس کا مطلب ہے ڈھانپنا، چھپا لینا، کسی چیز کو محفوظ کر لینا. جی. تو یہ اس کی غفاریت کی شان ہے کہ گناہوں کی کثرت ہو گئی، زمین بھر گئی، مگر جب بندہ رجوع کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، وہ معاف فرما دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اس نے گناہ کیے، خطا کا پتلا ہے، بار بار غلطیاں کرتا ہے، پھر آتا ہے در پر اور وہ پھر معاف فرما دیتا ہے. غافرہ یعنی اس نے ایسے چھپایا بندے کو جب بندے نے توبہ کی کہ اس کے گناہوں کا کہیں ذرات میں بھی اس کا ریکارڈ نہ رہنے دیا. واہ. دنیا کا یہ اصول ہے کہ ایک جرم کرتے ہیں تو ریکارڈ رکھے جاتے ہیں کہ یہ فلاں، اس نے فلاں سال میں چوری کی تھی، اس نے ڈاکہ ڈالا تھا، اس نے یہ جرم کیا تھا. جی. یہ شان غفاریت ہے کہ وہ بندہ جو گناہوں سے تائب ہو جاتا ہے تو اللہ اس کے کہیں گناہ کے اس ریکارڈ کو بھی رہنے نہیں دیتا. غفاریت میں کثرت ہے، بار بار ہے. اور جب غفور کہتے ہیں اس کا مطلب ہمیشگی ہے، دوام ہے. وہ ہر بار معاف کرتا ہے. وہ اپنی عظمتوں کے ساتھ، جلال کے ساتھ، ہیبت کے ساتھ ہے. اس کے باوجود اس کی رحمت اس سب پر چھائی ہوئی ہے کہ جب آتے ہو پھر اس سے معافی طلب کرتے ہو تو وہ معاف فرما دیتا ہے. پھر اب دیکھیں تو اس نے اس بات کا حوالہ اس لیے بھی دیا کہ نا امیدی نہ آئے انسان میں، مایوسی نہ آئے کہ ہائے میں نے گناہ کر لیے اب میں کدھر جاؤں.
کوئی راستہ تو بچا ہی نہیں ہے، تو اس نے 24 آورس 7 days دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے. اوپن فار آل، بونس آفر. ہاں جی، ہر ایک کے لیے عموم ہے، تسلسل ہے، دوام ہے. آؤ، جس لمحے بھی آؤ گے، سچے دل سے آؤ گے، توبہ کرو گے تو اللہ رب العزت اس توبہ کو قبول فرمائے سبحان گا. اللہ، سبحان اللہ. اور پھر اس میں ایک اور جو خوبصورتی ہے وہ یہ کہ میں غفار ہوں، میں رب ہوں، میں مالک ہوں، میں معاف کر رہا ہوں. تم بھی یہ صفت اپنا لو، تم بھی معاف کرو. سورہ تغابن میں، سورہ نور میں اس نے کہا تم درگزر کرو، تم معاف کرو، اللہ بخشنے والا ہے. یعنی معافی کرو گے معافی مل جائے گی. سبحان اللہ. معاف کرتے جاؤ تو خوبصورتی پھیلتی جائے معاشرے میں. وہ اللہ معاف کرے گا ہمارے گناہوں کو، ہماری غلطیوں کو. سبحان اللہ. یعنی معافی طلب کرتے رہو اللہ تبارک و تعالی سے، اور ایٹ دا سیم ٹائم اس کے بندوں کو معاف کرتے رہو. بے شک. مانگتے رہو، کرتے رہو. تو یہ جو یعنی آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایسا عمل ہے جو دونوں جانب سے ہو رہا ہے نا. آپ نے کرنا بھی ہے اور پھر آگے سے مانگنا بھی ہے. وہ دینے والا ہے اور وہ اینی ٹائم ایوری ٹائم آپ کو دے رہا ہے. پھر بھی ہم سے کوتاہیاں ہو رہی ہیں حافظہ عائشہ، پھر بھی ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں. انسان خطا کا پتلا ہے، ہم سب ایڈمٹ کرتے ہیں. لیکن ایک کنٹینیوس ایفرٹ کی بھی جو ہے یہ ساری ساعتیں متقاضی ہیں کہ ٹھیک ہے آپ محنت کرتے رہیں. امپروومنٹ، کنٹینیوس امپروومنٹ آپ میں آنی چاہیے. آپ کیا کہتی ہو کہ جو ہم توبہ کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی سے، یعنی جو معافی طلب کرتے ہیں، کیا ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہر مسافر کی تھکن کو ایک شجر دیتا ہے، تپتے ہوئے صحراؤں کے بیچ آب و ثمر دیتا ہے. کھاری سے شیریں بنے اور بھاری سے ہو جائے سبک، بے ہنر پانی کو جب وہ اذن سفر دیتا ہے. اور ایک ایک قطرہ بڑھتے بڑھتے ہو جائے محیط بے قرار، وہ رب جب دینے پر آئے تو اس قدر دیتا ہے کہ گناہ گاروں کے گناہوں کو بخش دیتا ہے اور بخشنے کو ماہ صیام دیتا ہے. واہ واہ، کہ بلا شبہ انسان خطا کا پتلا ہے، لیکن وہ رب کون ہے؟ رحیم ہے اور کریم ہے. جب بندہ خالصتاً اپنے رب کے آگے توبہ کرتا ہے، ندامت کے آنسو گراتا ہے، گریہ وزاری کرتا ہے، تو پھر وہ رب کیا کرتا ہے؟ وہ اس بندے کو معاف کر دیتا ہے. اور جب ہم توبہ کی بات کرتے ہیں تو توبہ کیا ہے؟ شریعت میں توبہ کے معنی لوٹنے کے ہیں، یعنی اللہ کی نافرمانیوں کی طرف سے، اللہ کی نافرمانیوں سے فرما برداری کی طرف لوٹ کر چلے جانا، رجوع کر لینا. اللہ رب العزت قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ نحل آیت نمبر 119 میں ارشاد فرماتا ہے، ثم ان ربک للذین عملوا السوء بجہالۃ ثم تابوا من بعد ذلک واصلحوا ان ربک من بعدها لغفور الرحیم. پھر بے شک تمہارا رب ان لوگوں کے لیے جو لوگ نادانی میں برائی کر جاتے ہیں، پھر توبہ کرتے ہیں اور خود کو سنوار لیا کرتے ہیں، تو تمہارا رب اس کے بعد انہیں ضرور بخشنے والا مہربان ہے. سورہ فرقان کی آیت نمبر 71 میں اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتا ہے، ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا. یعنی وہ لوگ جو توبہ کرتے ہیں، خود کو سنوار لیتے ہیں، تو وہ لوگ اللہ کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں کہ جس کا حق ہے، یعنی کہ جو اللہ کی طرف رجوع کرنے کا حق ہے. پھر ایک اور جگہ پر سورہ بقرہ میں 222 میں اللہ ارشاد فرماتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، کہ اللہ رب العزت بہت توبہ کرنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے اور بہت پاکیزگی کا خیال رکھنے والوں کو بھی پسند فرماتا ہے. اب آپ دیکھیں وہ رب کریم ہے، رحیم ہے، قہار ہے، جبار ہے. اس رب نے ہمیں قرآن سے کیا بتا دیا؟ ہمیں بتا دیا کہ وہ توبہ کرنے والوں سے محبت بھی کرتا ہے، پسند بھی فرماتا ہے، جو توبہ کرتے ہیں انہیں معاف بھی فرماتا ہے اور درگزر بھی فرماتا ہے. اب احادیث کریمہ کی روشنی میں اگر ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ کیا اللہ کبیرہ گناہوں کو توبہ کے ذریعے معاف فرما رہا ہے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب بندہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہے، توبہ کرتا ہے، تو اللہ اس پر رجوع کرتا ہے. خود آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ آدم کی ساری اولاد خطا کار ہے اور بہترین خطا کار وہ ہیں جو توبہ کرنے والے ہیں. پھر ارشاد فرمایا گیا کہ جب کوئی انسان سچی توبہ کرتا ہے، یعنی کہ گناہ کے بعد توبہ کرتا ہے، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہ ہو. اور پھر ایک اور حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے ساتھ ہوتا ہوں. وہ جہاں جس وقت جو ذکر کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں. اور باخدا اللہ فرماتا ہے، کیا فرماتا ہے کہ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو میں اس شخص سے زیادہ خوش ہوتا ہوں جس کا کوئی سامان جنگل میں گم ہو جائے اور پھر اسے واپس مل جائے. اور پھر فرماتا ہے کہ جب کوئی بندہ میری جانب ایک بالشت ہاتھ بڑھاتا ہے تو بقدر ہاتھ میں اس کی طرف بڑھ جاتا ہوں، قریب
قریب ہو جاتا ہوں. جب کوئی بندہ بقطرے ہاتھ میری طرف آتا ہے تو میں اس کی جانب 4 ہاتھ قریب ہو جاتا ہوں, اور جب کوئی چل کر آتا ہے تو پھر میں دوڑ کر اس کی طرف آتا ہوں. کہ وہ رب رحیم ہے, کریم ہے, غفور الرحیم ہے, بخشنے والا ہے, مہربان ہے. اور ہمیں اس رب نے جو ماہ صیام عطا فرمایا, ماہ رمضان المبارک عطا فرمایا, اور جو یہ عشرہ مغفرت دوسرا عشرہ شروع ہو گیا ہے, یہ عشرہ اسی لیے ہے کہ ہم سچی توبہ کریں, ہم اس کے حضور گریہ ازاری کریں اور اپنے رب کو منا لیں. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ. اللہم اغفر للمسلمین جميعا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جناب, آج ہم بات کر رہے ہیں طلب مغفرت کے تعلق سے. آج ہم بات کر رہے ہیں بخشش و نجات کے تعلق سے. اپنے اعمال پہ شرمندہ ہوتے ہوئے اپنے پروردگار سے, مغفرت کا عشرہ شروع ہوا ہے نا, اور ہے ہی یہ ماہ غفران, تو اللہ تبارک و تعالی سے مغفرت طلب کرنا آج ہمارا یہ موضوع ہے. اور ہمارے ساتھ ماشاءاللہ بہت پیارے مہمان بھی موجود ہیں. اور بریک سے قبل حافظہ عائشہ سے ہم توبہ کے حوالے سے بات کر رہے تھے, اور بڑی خوبصورت گفتگو ان کی جانب سے رہی ماشاءاللہ. بیٹا, اب میں آپ کی سمجھاؤں گی. اور ڈاکٹر صاحبہ, مجھے یہ بتائیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کرنے سے, یعنی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان غفاری پہ قربان جائیں کہ ہم توبہ کرتے ہیں اور وہ ہمیں معاف کرتا چلا جاتا ہے. وہ غفار ہے, وہ غفور ہے, وہ رحیم ہے, وہ کریم ہے. لیکن جو عبادتیں قضا ہو گئی ہیں, نمازیں قضا ہو گئی ہیں, روزے قضا ہو گئے ہیں, عبادتیں ساقط ہو گئی ہیں, اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ اور یہ جو حقوق العباد میں کوتاہی ہے, آپا کیا فرمائیں گی؟ شکریہ ندا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا. رب کی حمد و ثنا کرتے رہنا اور اس سے معافی طلب کرتے رہنا, بے شک وہ توبہ قبول کرنے والا ہے. اب جب انسان فرائض اپنی ذمہ داری سے ادا کرے, واجبات ادا کرے, سنتیں ادا کرے, نوافل ادا کرے, تو صغیرہ گناہ جو ہیں وہ ان کی برکتوں سے معاف ہوتے چلے جاتے ہیں, جھڑتے چلے جاتے ہیں. اب ماہ صیام چل رہا ہے, روزے رکھے انسان, قیام میں کھڑا ہوا, تراویح, تو ان کی برکتوں سے جو چھوٹی غلطیاں, چھوٹی خطائیں, چھوٹے گناہ خود بخود جھڑتے چلے جاتے ہیں, معاف ہوتے چلے جاتے ہیں. جیسے 5 وقت کی نماز کی مثال میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نہر سے دی تھی کہ جو نہاتا رہے 5 وقت اس پہ کیسے میل رہ سکتی ہے. تو اس طرح سے ایک خود بخود ایک پروسیس میں آ گیا. جو بندہ توبہ کر کے فرما برداری کی اس راہ پر چل پڑا, گناہ کبیرہ کی آپ توبہ کریں گے. اب بات آئی عبادات کی جو رہ گئی تھیں, تو اصول یہ ہے, افضل یہ ہے کہ آپ کیلکولیٹ کریں کہ آپ نے جو ہوش سنبھالنے کے بعد, بلوغت کے بعد جو سال گزارے, 10 سال آپ غافل رہے, تو 10 سال کی نمازوں کو آپ حساب لگا لیں. اس کے بعد ہر نماز کے ساتھ آپ 1 یا 2 فرض ادا کرنے کی کوشش کریں. ہر ایک کے ساتھ یہ لگاتے رہیں کہ پہلی فجر جو قضا ہوئی, ٹھیک ہے, پہلی زور جو میری قضا ہوئی, جو پہلی ادا ہو گئی, اس کے بعد وہی پہلی ہو گئی جو آپ کی نیکسٹ آتی ہے, نیکسٹ آ رہی ہے. تو اس میں بھی طریقہ کار موجود ہے کہ اس میں آپ کو کم پڑھنا پڑے گا. تشہد میں بھی آپ جب درود پاک آئے تو صرف اللہم صلی علی محمد, رکوع اور سجدے کی 1 بار تسبیح ادا کرتے ہوئے آپ اسے ادا کر سکتے ہیں. جب آپ پورے یکسو ہو جاتے ہیں کہ میں اب بالکل گناہوں سے پاک صاف ہو جاؤں. تو یہ تو تھا نمازوں کا معاملہ. اس میں بھی میں یہ کہوں, روزوں کی بھی قضا ہے, روزے بھی جتنے رہ گئے تھے ان کی قضا رکھنی ہے. اور پھر شان غفاریت کی بات آئے, کتبہ ربکم علی نفس الرحمہ, جس رب نے رحمت کو لازم کر لیا ہے, اس سے اس کی بہت وسیع ہے رحمت, بہت وسیع ہے, وہ معاف فرما دے تو اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے, اور وہ معاف کرنے کو ہر وقت. اور یہ گولڈن پیریڈ ہے ماہ غفران, بالکل ایسا ہی ہے. پھر آپ بات کر رہے تھے حقوق العباد کی, تو دیکھیں حقوق العباد میں صرف معافی نہیں, تلافی کی بھی ضرورت ہے. اور تلافی کا مطلب کیا ہے کہ اگر آپ نے کسی یتیم کا حق مارا ہے, کسی بیوہ کا حق مارا ہے, کسی کو مالی نقصان پہنچایا ہے, اس کی تلافی کریں معافی سے پہلے. جب آپ اس کا ازالہ کریں گے, اس کا مال اس کو لوٹائیں گے, ساتھ اعتراف کریں گے, تو اللہ غفور الرحیم ہے, وہ معاف فرمائے. اور اگر ایسا نہیں ہے, آپ کے پاس مال نہیں رہا, آپ ضائع کر بیٹھے ہیں, جائیں اعتراف کریں اور صاحب حق سے معاف کروائیں.
تاکہ آپ کے اوپر نہ رہے اور روز محشر جائیں تو پاک صاف ہو کر جائیں. سبحان. تو حقوق العباد اور حقوق اللہ دونوں ادا کرنے کے لیے تگودو ضرور کریں, کوشش کریں کہ اب ہم سے کوتاہی نہ ہو. توبہ نام ہی ندامت کا ہے, جو مین اس کی شرط ہے وہ احساس ندامت ہے, شرمندگی ہے. ہر وقت یہ سوچنا کہ میں بہت خطا کار ہوں, اپنے آپ کو کبھی کسی قابل نہ سمجھے, عاجزی رہے. عاجز ہمبل رہنا ہے ہمیں, اور دین یہی سکھاتا ہے. بالکل یہ ایسے ہی ہے. جو ڈالی جھکنا نہیں جانتی وہ ٹوٹ جاتی ہے, تو آپ میں لچک ہونی چاہیے. میں آپ کی سمت آتی ہوں, اور مجھے یہ بتاؤ حافظہ عائشہ کہ گناہوں کی جو ہمیں گناہوں سے جو معافی مل رہی ہے, توبہ اس کا ایک بہترین سبب بن رہی ہے. بڑا استغفار, اور پھر گریجولی ہم توبہ کی جانب بڑھیں, رجوع کیا ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں. لیکن بات اتنی سی نہیں ہے, بات یہ ہے کہ کیا جو ہماری نیکیاں ہیں, اور زیادہ ہم وہ ذوق بڑھ جاتا ہے نا ماہ رمضان میں, نیکیاں کر رہے ہیں, تو کیا یہ کفارہ بنتی ہیں گناہوں کا؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات, نیکیاں گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہیں. سبحان اللہ. حدیث مبارکہ ہے, حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب کوئی بندہ سچی توبہ کرتا ہے تو اس کے کبیرہ گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ کسی بھی نیکی کو حقیر سمجھ کر مت کرو, ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی بڑی ہو جسے تم چھوڑ رہے ہو, چھوڑ دیا چھوٹی سمجھ کر, لیکن وہ اتنی بڑی ہو کہ اس کا بوجھ پہاڑ کے برابر ہو, اور تمہارا جو دایاں اعمال نامہ ہے وہ بھاری ہو جائے, اور گناہوں کا پلڑا نیچے ہو جائے. اور کوئی گناہ کو چھوٹا سمجھ کر مت کرو, ہو سکتا ہے کہ تم جسے چھوٹا سمجھ کر رہے ہو وہ اتنا بڑا ہو جائے کہ اس سے تمہارا گناہوں کا جو پلڑا ہے, بایاں پلڑا ہے, وہ کیا ہو, وہ بھاری ہو جائے. ٹھیک ہے. اب یہاں پر ایک اور چیز دیکھنے میں آتی ہے کہ جو کبیرہ گناہ ہے نا وہ سچی توبہ سے معاف ہوتے ہیں, لیکن جو چھوٹی چھوٹے گناہ ہم کر جاتے ہیں نا, بعض اوقات ہمیں نہیں پتہ ہوتا, جانے انجانے میں کر جاتے ہیں, تو وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے معاف ہو جاتے ہیں, چھوٹے چھوٹے کاموں سے درگزر کر دیے جاتے ہیں, کفارہ جو ہے نا وہ ہمارا ادا ہوتا جاتا ہے. ایک شخص ہے جو توبہ کر کے آیا, ٹھیک ہے, مثال ہے, ایک شخص سے توبہ کر کے آیا گناہوں سے, اب اس نے نماز پڑھی, زکوٰۃ دی, روزے رکھے, حقوق العباد میں کوئی کوتاہی نہیں کی. اب جو اس نے سابقہ گناہ کیے نا, اب کیا ہوگا کہ جو اس کی یہ نیکیاں ہیں یہ اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ بنتی چلی جائیں گی. لیکن یہاں پر ایک شخص ایسا بھی مل رہا ہے جو نیکیاں کر رہا ہے, لیکن ایک جانب کیا کر رہا ہے, گناہ کا کام بھی کر رہا ہے. ایک طرف تو نیکی کر لی, نماز پڑھ لی, لیکن حرام کام کر لیا, حرام کا لقمہ کھا لیا. ایک طرف اس نے زکوٰۃ ادا کر دی, لیکن اس نے ریاکاری کر لی. اس طرح سے وہ بیلنس کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو ایسا نہیں ہو سکتا, کیونکہ یہ دو رخی کہلاتی ہے, اور اللہ رب العزت کو دو رخی نہیں پسند ہے. اللہ رب العزت نے ہمیں ماہ رمضان المبارک اسی لیے دیا کہ ہمیں اس مہینے میں اپنا احاطہ کرنا ہے, اپنا محاسبہ کرنا ہے, اور اس انداز میں اپنا محاسبہ اور اپنا احاطہ کرنا ہے کہ ہمیں سچے دل سے توبہ کرنی ہے, دو رخی نہیں کرنی ہے. ہمیں سچے دل سے اللہ کے سامنے ندامت کا اظہار کرنا ہے, گریہ وزاری کرنی ہے, اور پھر ہر وہ کام کرنا ہے کہ جس سے ہماری جو نیکیاں گناہوں کا کفارہ بن رہی ہیں. کس انداز میں ہمیں نماز پڑھنی ہے, جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو فجر کی نماز پڑھی, پھر ظہر کی نماز ادا کری. اب فجر کے بعد سے ظہر تک کا جتنا وقت ہے, اس وقت میں اگر ہم نے بھول چک سے کوئی غلطی, کوئی کوتاہی, کوئی گناہ کر دیا, تو ظہر کی نماز ہمارے سابقہ گناہوں کا کفارہ بن گئی. ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے جو ہے نا وہ جمعے کی نماز سارے گناہوں کا کفارہ بن رہی ہے. ہمیں کیا کرنا ہے, رستے سے کسی چیز کو ہٹا دیا تو وہ ہمارے لیے جو ہے نا وہ گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے. ہم علم کی تلاش میں نکل رہے ہیں تو وہ ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بن سکتا ہے. ہم صدقہ و خیرات کر رہے ہیں, وہ ہمارے لیے گناہوں کا کفارہ بن رہا ہے. ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کر رہے ہیں, ہم اتباع کر رہے ہیں, ہم اطاعت کر رہے ہیں, ہم پیروی کر رہے ہیں, یہ بھی ہمارے لیے جو ہے وہ کفارے کا ذریعہ بن رہا ہے. اور سب سے بڑھ کر جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ کیا کام ہے, ہم درود بھیج سکتے ہیں. جب ہم درود بھیجتے ہیں, کیونکہ درود ایک ایسا وظیفہ, ایک ایسی دعا ہے, اللہ فرماتا ہے کہ جب میرا کوئی بندہ میرے محبوب پر درود بھیجتا ہے ایک مرتبہ, تو میں اس کے نامہ اعمال سے 10 گناہ مٹا دیتا ہوں اور 10 نیکیوں کا اضافہ کر دیا کرتا ہوں. ایٹ دا سیم ٹائم دونوں کام ہو رہے ہیں, دونوں کام ہو رہا ہے, لیول ہو رہا ہے نا ماشاء اللہ. ہم نیکی کرتے ہیں نا تو دایاں فرشتہ لکھتا ہے, دائیں سائڈ کا. جب ہم کوئی گناہ کرتے ہیں تو بایاں فرشتہ لکھتا ہے. لیکن درود ایک ایسا کام ہے کہ جب ہم پڑھتے ہیں تو دایاں بھی لکھتا ہے, بایاں بھی, دایاں متحرک ہو جاتے ہیں اور بایاں جو ہے وہ گناہ مٹا رہا ہوتا ہے. سب سے ضروری کام ہے جس کے ذریعے ہم اس کو منا سکتے ہیں, اس کو راضی کر سکتے ہیں, اور ہماری نیکیاں جو ہے نا وہ گناہوں کے لیے کفارہ بن سکتی ہیں. خوش رہیے ماشاء اللہ, بارک اللہ, اللہ یبارک اور تقبل اللہ. میں آپ کی سمت آؤں گی اور ایک کلام شامل کریں گے.
بسم اللہ الرحمن کوئی دنیا میں نہیں ہمتا تیرا ہو جو حاتم کو میسر وہ نظارہ تیرا کہہ اٹھے دیکھ کے بخشش میں یہ رتبہ تیرا واہ کیا جود و کرم ہے سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا سبحان اللہ نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا مجھ سے ناچیز پہ ہے تیری عنایت کتنی تو نے ہر گام پہ کی ہے میری حمایت کتنی مجھ سے 100 لاکھ کو کافی ہے سہارا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا اور کئی پشتوں سے غلامی کا یہ رشتہ ہے بحال یہی طفلی و جوانی کے بتائے مہو سال اور اب بڑھاپے جی جناب، ہم ماہ رمضان اور خواتین میں آج بات کر رہے ہیں مغفرت کے حوالے سے، بخشش کے حوالے سے اور توبہ استغفار. تو بڑا اچھا عنوان ہے، بڑا اچھا موضوع ہے اور بڑے اچھے اسکالرز ہیں میرے ساتھ جو ہم سب کی رہنمائی کر رہے ہیں اور ایک بہت ہی پیاری ثنا خواہ موجود ہیں اور آخر میں ہم آپ کے سمجھائیں گے اور ایک اور کلام انشاءاللہ شامل کریں گے. ابھی میں اس بزم میں ایک سوال شامل کرنا چاہتی ہوں اور آپا وہ یہ کہ وہ نوازنے پہ آئے تو نواز دے زمانے، نقطہ نواز ہے، بے شک تھوڑے کو بہت یعنی کر کے قبول فرما لیتا ہے. ہمارے تو کچھ ایسے اعمال ہی نہیں ہیں اور اس کا کرم اتنا کہ ہم
اتنا سا کوئی عمل کر رہے ہیں اور پروردگار کی جانب سے ہمیں بخشش کا، معافی کا یعنی پروانہ مل رہا ہے اور اعلانات ہیں، بشارتیں ہیں، خوشخبریاں ہیں، تو اس کی رحمت جو بخشش کے بہانے ڈھونڈتی ہے، آپ کس طرح دیکھتی ہیں؟ شکریہ ندا. وہ خود سورہ اعراف میں ارشاد فرماتا ہے ورحمتی کل واسعت کل شیء، کہ میری رحمت ہر چیز پر سایہ کی ہوئے، ہر چیز کو اپنے دامن میں لیے ہوئے. اس کی رحمت دیکھیں، اس نے رحمان اور رحیم ہونے کا حوالہ دیا آغاز میں ہی. بسم اللہ ہم پڑھتے ہیں رحمان اور رحیم، اس کے ذکر کرتے ہیں. رحمانیت اور رحیمیت دونوں رحمت سے ہیں، اور اس میں اس کی تمام صفات داخل ہو جاتی ہیں. اس کی رحمت کی شان میں ساری شانیں آ جاتی ہیں. اور پھر آپ دیکھیں تو ایک قرآن کی زینت بنا دیا سورہ رحمان کو. تو سورہ رحمان آپ پڑھیں اول سے لے کر آخر تک ثمرات ہیں کہ جب تم اللہ والے ہو جاتے ہو تو دنیا کے فائدے، آخرت کے فائدے، وہ سارے اس میں ایسی خوبصورتی سے اس نے بیان فرمائے. یہ اس کی رحمت ہی ہے. آپ غور کریں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز پر ہی غور کر لیں. ہم 5 وقت کی نہیں پڑھ رہے ہیں، ہم سجدے کریں. کتنی نمازیں ہیں جو قبول ہو رہی ہیں، جو واقعی ہم نے خوشی و خضوع سے اس کی حضوری میں پڑھی ہوں. تو جب اپنا ہی محاسبہ کریں تو شرمندگی سے سر جھک جاتا ہے کہ کوئی بھی نماز ہمیں ایسی نظر نہیں آتی جو واقعی ہم کہیں کہ ہاں ہم کھڑے ہوئے تھے تو اس کی بارگاہ کا میں کھڑے ہونے کا احساس تھا، خوشی و خضوع تھا. حضرت امام حسن علیہ السلام کا قول ہے کہ دل کی یکسوئی بھی ہو، آنکھ سے بہتے ہوئے آنسو بھی ہوں، اعضاء میں بھی وہ عاجزی اور انکساری بھی ہو، تو پھر کہنا کہ ہاں. اور پھر صرف یہی نہیں بلکہ سجدے سے اٹھے تو تمہارے شب و روز بھی اس نماز کی عکاسی کر رہے ہوں، تو تب نماز ادا ہوتی ہے. ایک بدکار عورت ایک کتے کو پانی پلا دے تو اللہ اسے بخش دے. ایک محدث ہے، اس کی قلم کی سیاہی ایک مکھی چوستی ہے تو وہ رکا رہتا ہے، اس پر اس کی بخشش ہو جاتی ہے. ایک تاجر ہے، وہ قرض میں سہولت دیتا رہتا ہے، اس بات پر اس کی بخشش ہو جاتی. تو اپنے اعمال پر کبھی نگاہ نہ رکھیں، ہمیشہ اس کے فضل کی طرف دیکھیں. وہ چاہے تو ایک نقطے پر وہ عطا فرما دے، وہ بخش دے، وہ معاف کر دے، تو اسی کا فضل ہے. ہمارے اعمال اس قابل نہیں ہیں. اس کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے. حافظہ عائشہ کیا کہو گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. عشرہ مغفرت ہے، اور جب عشرہ مغفرت ماہ صیام ہمیں دے دیا تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں خوب سے خوب استغفار کرنا ہے، کیونکہ عشرہ رحمت گزر چکا. ہم نے یقیناً بہت اچھی طرح اہتمام کیا ہوگا کہ اپنے روزوں کو اس طرح گزاریں جس طرح حق ہے، لیکن اگر پھر بھی کہیں کمی رہ گئی، کوئی کوتاہی ہو گئی، کہیں بھول چوک ہو گئی، تو اب اللہ نے ہمیں ابھی عشرہ مغفرت دے دیا، اور اس کے بعد عشرہ نجات بھی ملے گا. اب جب عشرہ مغفرت ہے تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ خوب سے خوب استغفار کرنا ہے، اللہ رب العزت کے سامنے گریہ ازاری کرنی ہے، توبہ کرنی ہے، اس کو راضی کرنے کی کوشش کرنی ہے. اور پھر استغفار کی برکتیں بھی بہت ہیں، استغفار کی برکتیں بھی بہت ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ اگر کوئی شخص ندامت کے آنسو گراتا ہے اور اس کے آنسو اگر مکھی کے برابر بھی ہوں تو بھی اس ایک آنسو کے بدلے اللہ اس شخص کے چہرے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیتا ہے. خود میرے آقا کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ میں دن میں 100 دفعہ استغفار کرتا ہوں. تو جب خود آقا کریم 100 دفعہ استغفار کر رہے ہیں تو پھر ہم تو امت محمدیہ ہیں، ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم عشرہ مغفرت میں جتنا ہو سکے کثرت سے استغفار کریں، استغفار کرتے جائیں، اس رب کو راضی کرتے جائیں. اور دوسرا سب سے اہم کام ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے. ہم نماز صحیح پڑھ رہے ہیں، ہم روزے صحیح رکھ رہے ہیں، نماز ہم پڑھنا شروع کرتے ہیں تو ہم سجدے تو نہیں مار رہے، ہم اس میں اس کی عبادت میں جو ہم عبادت کر رہے ہیں اس میں یکسوئی کے ساتھ عبادت کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو صبح سے لے کر ہم شام تک بھوکے تو ہیں، پیاسے تو ہیں، ایسا تو نہیں ہے ہم فاقہ کر رہے ہیں، کہیں جھوٹ بول دیا، کہیں غیبت کر دی، کوئی ایسا عمل کر دیا کہ جس سے ہمارا وہ روزہ اس طرح ہو جائے کہ جس کے لیے اللہ کہتا ہے کہ اگر کوئی شخص روزہ رکھ کر بھی برے کام نہ چھوڑے تو پھر مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ روزے سے ہے یا وہ بھوکا ہے یا وہ پیاسا ہے. ہمیں ان تمام چیزوں پر بھی نظر رکھنی ہے.
ہیں. ہمیں دیکھنا ہے کہیں امانت و خیانت میں ہم امانتوں میں خیانت تو نہیں کر رہے. ہمیں ہر چیز پر نظر رکھنی ہے. ہمیں پھر حقوق العباد کو دیکھنا ہے. ہم نے کسی کی دل آزاری تو نہیں کر دی, کسی کو دکھ تو نہیں دے دیا, کسی کی آنکھ میں آنسو تو نہیں آ گیا. اور پھر جب ہم اس کو منائیں گے, اس کو راضی کریں گے, تو اس کی رحمت ہمیں پکار رہی ہے. اور صرف ایک وقت نہیں, دن کے ہر پہر پکارتی ہے, رات کے ہر پہر پکارتی ہے. اور وہ رب ہر وقت کہتا ہے کوئی مانگنے والا جو گناہوں کے دلدل میں ہو, کیونکہ پرندوں کے لبوں پہ تلاوت جاگ جاتی ہے, صبح درختوں پر عبادت جاگ جاتی ہے. اور مقرر وقت نہیں کوئی اس کی نوازش کا, اس رب کو جب بھی پکارو اس کی رحمت جاگ جاتی ہے. سبحان اللہ, ماشاء اللہ, بارک اللہ, تقبل اللہ. میں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں حافظہ عائشہ آپ کا. میں تھینکفل ہوں ڈاکٹر صاحبہ آپ کی, ماشاء اللہ. اور میں سپاس گزار ہوں شگفتہ عمران آپ کی. اور جناب آج ہم نے بات کی ماہ غفران, جو کہ مغفرت کا اور بخشش کا مہینہ ہے. اس مہینے بس کرم کی بارش ہو رہی ہے. میں اپنے گھر میں ہوں اور میں باہر نہیں نکلی, لیکن میں اس سوندھی مہک کو, اس خوشبو کو اپنے گھر کے کسی اندرونی کونے میں بھی محسوس کروں گی, کیونکہ کرم کی برسات ہو رہی ہے. اسی طرح تھرو آؤٹ دس منتھ یہ مغفرت کی, یہ رحمت کی, یہ بخشش و نجات کی برسات ہو رہی ہے. گناہ گاروں پہ بھی ہو رہی ہے, نیکوکاروں پہ بھی ہو رہی ہے, اور سب کو حصہ ملے گا. تو پازیٹیو رہیے, کانشیس رہیے, اللہ سے دعا مانگتے رہیے. یہ نہیں کہ ہم گناہ گار ہیں ہمیں کچھ نہیں ملے گا, سب کو سب کا حصہ ملے گا. وہ رحمان بخشنے والا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یا رب ہے بخش دینا, بندے کو کام تیرا. یا رب ہے بخش دینا, بندے کو کام تیرا. دینا بندے کو کام تیرا ہے, تو ہی دینے والا, پستی سے دے بلندی ہے, تو ہی دینے والا, پستی سے دے بلندی. اسفل مقام میرا, اعلی مقام تیرا. اسفل مقام میرا, اعلی مقام تیرا. یا رب ہے بخش دینا, بندے کو کام تیرا. محروم